بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، ایک کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ صحابہ کرام جمع ہے، اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو نائے نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف۔ عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی البیت رجال، لوگ موجود تھے آقا علیہ السلام کے وصال سے قبل مقام پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، وہی منگوایا کہ میں کچھ لکھ دوں۔ فقال بعضهم، ان میں سے بعضوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت ہے۔ اب یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کسی ایک نے نہیں، اس چیز کا ادراک اور احساس کئی لوگوں نے کیا، اور کئیوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرما تو دیا مگر آپ شدت کی تکلیف میں ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، کوئی چیز لکھوانے بیٹھ جائیں گے تو تکلیف کی مرض کی شدت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، تب نازک پہ بوجھ ہوگا۔ قال بعضهم قد غلبہ الوجع، اب وہ بات جو سیدنا فاروق اعظم کی طرف، اتنی بات جس میں ہذیان کا تو ذکر ہی نہیں، جو منسوب تھی حدیث کی، اس روایت نے کہہ دیا کہ وہ سیدنا فاروق اعظم، ان کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں، جو باقی موجود تھے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ تکلیف کی شدت ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے۔ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اس سے فیصلے کر لینا، آقا علیہ السلام کو اس حال میں تکلیف نہ دی جائے۔ فَلَمَّا اكْثَرُوا اللغو والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی گفتگو بڑھ گئی، آپس میں تکرار اختلاف بڑھ گیا، آواز اونچی ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا، چلے جاؤ۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ، 55B، وہ آپ دیکھ لیں، بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے۔ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے۔ ظاہر ہے تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں، اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں۔ ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا، تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک، بالکل۔ اب اس میں کیا کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ، یار قرآن کافی ہے، اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں، دین تو پورا کر لیا، مکمل ہو گیا، ایسے اتر گئی ہیں، اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف، یہی لفظ کہنا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر تھا۔ جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا۔ ویسے اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی۔ تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم۔ پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے، راضی ہو جاتے، لمبا جھگڑا نہ کرتے، پھر بھی بات، جب 2 پارٹیاں ہو گئی نا، ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ، تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا، کاسر لغت ورتفعت الأصوات، شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی۔ پھر حضور نے جو فرمایا نا ما ينبغي عند نبی تنازع، کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا، قومت اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اس سے بعد ذرا خطرناک بن گئی، آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہو تم نے یہ جھگڑا کیا، اور ہمارے لیے تو پریشانی کی بات ہے نا، ہم نے اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جی بالکل۔
اب حضرت عمر اسی سے رضی جان اللہ چھڑانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حدیث کا انکار کر دیا جائے کہ اتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے تھے، کسی اور نے یہ بیان نہیں کیا. اس طرح کے کرینے بنا کر نا انہیں چاہ کے جان چھڑا دیں. مگر یہ دیوبند اور اہل حدیث سب اٹھ کھڑے ہوئے، بریلی ایک صحیح حدیث کا تم انکار کرتے ہو. اس نے کہا صحیح ہے تو پھر حضرت عمر کو بری کرو، کسی عدالت میں لے جاؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خاص ظاہر کرتا، اور خاص بھی اتنی مبارک کہ اگر تم ایسا کرو گے تم میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوں گے. تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے. جب پوچھا نا آج کون سا دن ہے، لوگوں نے کہا جمعرات، تو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کرنا. جو پلاٹ میں کنکریاں تھی وہ بھی چاروں، تو انہوں نے کہا جمعرات کے نام پر، انہوں نے کہا یہی منحوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا. تو لوگوں نے شور کر لیا، اور اس شور کی وجہ سے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی، تو لکھنے میں روڈا اٹکا دیا. اور یہ جو کچھ اب تم بھوت رہے ہو نا، جنگ جمل اور سفینی، سارا اس کا بدلہ ہے. اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بھائی یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، کام برا ہوا. یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر ہم کہنا کہ حضور غلط کہہ رہے تھے لکھوانے کا رضا، آپ جھوٹے تھے، عمر سچا تھا، تو پھر یہ تو نبی پاک کے خلاف نہیں کہیں گے. آپ کا ارادہ ٹھیک تھا، مگر بات ہماری بدقسمتی کہہ لیں. تو سب سے پہلے جو موضوع ہوا اشرف الانبیاء کی زندگی میں، وہ ان کے قول اور ان کی تعلیمات کی حیثیت کو ختم کیا گیا. اب آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 280 اور حدیث نمبر ہے 114. صحیح بخاری میں یہ روایت 7 جگہ بیان ہوئی ہے. واقعہ کیا ہے، جب نبی کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو. اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے. اب اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کتاب لکھنے کی کوئی چیز لے کے آؤ، اور حضرت عمر فرما رہے ہیں کتاب خدا کافی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں معلوم تھا کتاب خدا کافی ہے یا نہیں؟ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا. آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں. اب یہ جو لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی، یعنی کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار تھے اور کچھ لوگ حضرت عمر کے طرفدار ہو گئے، اور ان میں جھگڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قوموا انی. اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ تو رسول تھے، ان کو لکھ کے دے دینا چاہیے تھا. تو یاد رکھیں کہ جو پیغام تمام مسلمانوں کے لیے تھا وہ دے گئے. یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں اکتب لکم، کہ میں تمہیں لکھ کے دینا چاہتا ہوں. جن لوگوں کو لکھ کے دینا چاہتے تھے انہوں نے ہی انکار کیا. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 3053 اور صفحہ نمبر ہے 436. اور یہاں پر بھی یہ ہے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں ہے. صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں لفظ برا، اب یہاں پر گو کہ تجدید نہیں ہے، اب اس سے کیا پڑھا جائے گا؟ برا رہے ہیں نہیں، برا رہے ہیں. برا رہے ہیں اردو میں اس کے لیے جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے بڑبڑانا، یعنی بکواس کرنا یا فضول بات کرنا یا بہکی ہوئی بات کرنا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے فقالوا حجر رسول اللہ، کہ اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہزیان بول رہے ہیں. نیچے تشریح ہے کیا ہے حجر کے معنی بیماری کی حالت میں ہزیانی کیفیت کا ہونا. یعنی یہ جو انہوں نے کہا حجر رسول اللہ، اس کے معنی کیا ہے کہ بیماری کیفیت میں ہزیانی کیفیت کا ہونا، یعنی معاذ اللہ جیسے کہ عقل و شعور سے بالکل کوئی عاری ہو جائے. بعض نے کہا یہ کلام حضرت عمر نے کہا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا. اب یہ 7 جگہ بخاری میں ہے، صرف ہم نے 2 بیان کر دی ہیں کیونکہ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ 7 دفعہ بخاری میں اس کا ذکر ہوا. اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کتاب جلد نمبر 4، اور یہاں پر 2 روایات ہیں اور دونوں ہیں 260 صفحہ نمبر 260 پر. اور پہلی روایت ہے 4233، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہڈی اور دوات لاؤ، یا یہ کہ تختی اور دوات لاؤ.
میں ایک کتاب لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ لوگ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں بے اختیار کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے برانے یا بڑبڑانے کی جگہ یحجرو کا معنی کیا ہے بے اختیار کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے پاس سے کوئی رسول والی بات نہیں کر رہے، مثلا کچھ ایسے ہی معاذ اللہ فضول بات کر رہے ہیں۔ تو تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بات کی اتنی اہمیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر دوبارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو میں ایک کتاب لکھ کر دیتا ہوں، تم گمراہ نہ ہوگے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا جناب رسول اللہ پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، بس کافی ہے ہم کو کتاب خدا، یعنی رسول کہ جن پر کتاب خدا نازل ہوئی معاذ اللہ انہیں علم نہیں تھا، حضرت عمر کو علم تھا کہ یہ کافی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر واضح ہوا کہ ہذیان کا ذکر ہوا۔ اسی موضوع کو تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے نقل کیا امام غزالی سے صفحہ نمبر 60 میں سر العالمین سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ موضوع ہوا، اور جب غدیر کی بات ہوئی تو جناب عمر نے بخن بخن بھی کہا، لیکن بعد میں انہیں خواہش ہو گئی اور ہوائے نفس کا غلبہ ہوا پاور حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں فقال عمر دعوا الرجل فإنه لا يحجر، کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آدمی کو چھوڑ دو، یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ اب مقامات العلماء بین ید الخلفاء والعمراء ویلیہ سر العالمین، سر العالمین کتاب ہے شیخ غزالی کی، اور یہاں پر صفحہ نمبر 18 میں انہوں نے اس بات کو بہت واضح لکھا قال عمر رضی اللہ عنہ دعوا الرجل فإنه لا يحجر، اس شخص کو چھوڑ دو یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالکل نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تفسیر قرآن پر پابندی لگی، اور ساتھ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلیفہ اول نے بھی پابندی لگائی، خلیفہ دوم نے بھی پابندی لگائی، اور یہ کہہ کے پابندی لگائی کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی زندگی میں کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ہذیان یہ بڑبڑا رہے ہیں، اور ان کے بعد ان کی جو روایات موجود ہیں ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے جو تفسیری روایات ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو ہونا تو پھر یہی تھا کہ جو ہوا، اور ساتھ میں رسول کی آل پر ظلم کیا جا رہا ہے۔